وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم حاضرین جمعہ، ہمارے اسلامی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا کیا ہے جس دین پر عمل کر کے ہم قیامت تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن اور سنت کو رشد و ہدایت بنایا گیا ہے۔ دنیا کے اندر پیش آنے والی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کسی بھی قسم کا شبہ اور کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، ہر ایک کا حل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ آج کا یہ دور اور آج کا یہ زمانہ نہایت ہی پرفتن زمانہ ہے۔ فتنوں کی بھرمار ہے، اور فتنے جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان فتنوں کی ہے جو ہمیں دنیا کی طرف کھینچتے ہیں اور دین سے غافل کرتے ہیں۔ شہوات کا فتنہ، مال کے طلب کرنے کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، دنیا داری کا فتنہ، یہ فتنے اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر متنوع ہیں کہ ہر لمحہ ایک نیا فتنہ نکلتا ہے اور اپنی چکاچوند سے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ مال کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں
اپنے مقام اور مرتبہ کو دنیا کے اندر اوپر کرنے کے چکر میں لوگ حلال و حرام کی تجویز بھول جاتے ہیں۔ کتنے افراد ہیں جو اپنی زندگی دنیا کے اعتبار سے بہتر گزار رہے ہیں، لیکن اس زندگی کا پورا حصہ یا کم از کم زیادہ تر حصہ حرام چیزوں میں ہوتی ہے۔ حرام کھا کر، حرام کما کر، اپنے آپ کو فتنے اور مصیبت میں ڈال کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے چلے ہیں۔ مال کے فتنے کے ساتھ ساتھ زمین پہ اترے ہوئے عورتوں کے فتنے سے اتنی زیادہ ہیں۔ ہر شخص سے کسی نہ کسی انداز میں عورت کے کسی فتنے کا شکار ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ فتنہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معصیت کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہمیں ڈال دیتے ہیں، اور جس قدر بندہ دنیا کے اندر غرق ہوتا ہے آخرت سے اتنا ہی غافل ہو جاتا ہے۔ یہ فتنے تو دنیا سے متعلق ہیں، اور ان فتنوں کا ادراک ایک مومن کو اچھی طریقے سے ہے، ایک مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے، اگرچہ وہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے پھر بھی اسے معلوم ہے کہ میرا یہ کام حرام کام ہے، میری یہ دولت حرام دولت ہے، میرا یہ کھانا پینا یہ سب حرام ہے۔ اس بات کو جانتا ہے، لیکن اس کا نفس سے اسے توبہ کرنے کے بجائے اسے گناہ کرنے پہ ابھارتا ہے۔ احساس ہے دل کے اندر، شعور ہے اسے کہ وہ ایک غلط کام کو کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں توبہ لکھی ہے اور خود اس کا نفس سے توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے کسی دن اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ اور یہی بندہ کو کرنا بھی چاہیے، بندے کو یہی کرنا چاہیے کہ جب وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں، اس کو احساس ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے کر کما رہا ہوں، اس کو احساس ہے کہ میں نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں نے دوسرے کی وراثت کا حق مان لیا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حرام کر رہا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور رجوع کر کے اپنے گناہوں سے باہر آ جائے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، اور بندہ جو کماتا ہے اس میں سے کتنا اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، اس کو اگر دیکھنا ہو تو خبروں میں پڑے ہوئے افراد کو دیکھ لیجیے، قبرستان کی زیارت کر لیجیے، آپ کو دنیا بھول جائے گی یا آخرت یاد آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبرستان میں جائیں تو ہم صرف ایک مقصد سے جاتے ہیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں وہ اب عمل نہیں کر سکتے، اس لیے قبرستان میں جا کر ان کے لیے ہم دعا لیتے ہیں۔ ہم 2 بار قبرستان میں جاتے ہیں اور 2 ہی مقصد سے جاتے ہیں۔ پہلی بات، ہمیں قبرستان میں جانا ہوتا ہے تو کسی کی میت ہو چکی ہے اس کو دفن دینے کے لیے، اس پہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہمیں توفیق مل جاتی ہے تو ہم قبرستان میں جا کر اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے دعائیں کر لیتے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں، یہ ایک فائدہ اور ایک مقصد قبرستان کی زیارت کا ہے، لیکن صرف یہی ایک مقصد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم قبرستان کی زیارت کیا کریں، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت سے ہمیں آخرت کی یاد آئے گی۔ کس طریقے سے یاد آئے گی؟
یہ بندہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے قبر کی نعمتوں یا اس کے عذاب کو سہ رہا ہے۔ بندہ جو قبرستان کے اندر لیٹا ہوا ہے، اگر دنیا کے اندر اس نے اچھے کام کیے، اس کے اعمال نیک رہے اور اس نے دنیا کے اندر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو کیا بہترین نعمت ہے وہ قبر، جس کو ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ میت تھوڑے سے مقام پہ لیٹا ہوا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اس کے نگاہ تک کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ قبر کی وہ کیفیت ہے۔ اتنا ہی نہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے فیل ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں، آپ نے کوئی زندگی کما کبھی وہ چیز حاصل نہیں کی ہوگی جو آپ کو قبر ملنے والی ہے۔ قبر کے اندر آپ کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ دیکھیے، آپ دنیا کے اندر کتنے بھی پیسے کما لیں، کتنی ہی اونچی آپ کی زندگی کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی مال آپ کو کیوں نہ حاصل ہو جائے، آپ جنت کا بستر کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ دیکھیں، اگر دنیا میں آپ نے عمل کیا ہے تو اسی قبر کے اندر آپ کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا۔ ابھی آپ آخرت میں نہیں گئے، آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوا، آپ کو ابھی جنت کا داخلہ نہیں ملا، لیکن اگر آپ کی یہ زندگی صحیح رہی، آپ کی دنیا صحیح رہی، تو آپ کا بچھونا جنت کا ہوگا۔ آپ دنیا کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اپنے روم کو ایئر کنڈیشن کر سکتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو کر سکتے ہیں، اپنے آفسوں بھی کر سکتے ہیں، اپنے رہنے کی جگہ کو زیادہ سے زیادہ آپ ایئر کنڈیشن لگا سکتے ہیں، اے سی لگا کے اے سی کی ٹھنڈی ہوا سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، دنیا کی ہواؤں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے اندر کتنے ہی پیسے آپ خرچ کرتے، کتنی ہی اچھی جگہ پہ آپ مکان بنا لیں، دنیا ہی کی ہوا آپ کو ملے گی یا ایک مصنوعی ہوا جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن وہاں پہ قبر کے اندر اگر آپ نے دنیا کے اندر نیک عمل کیے ہیں تو جنت کی کھڑکی کھلی جائے گی، ایک کھڑکی کھلتی ہے تو جنت کی طرف، قبر کے اندر کھڑکی کھلے گی جنت کی طرف، جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا وہ آپ کو قبر میں ملے گی۔ ابھی آپ جنت میں نہیں پہنچے، کس بنیاد پہ؟ قبر کے اندر جو بھی نعمتیں آپ کو ملیں گی وہ آپ کے ایمان، نیک عمل، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معصیت سے دوری کی شکل، اور وہیں پہ اگر یہ زندگی دنیا کی زندگی خراب رہی، یہ تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کی بات ہو رہی ہے، اگر دنیا خراب رہی، حرام مال ہم نے کمایا، حرام زندگی گزاری اور ہر طریقے سے حرام میں رہے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کتنے دن تک آپ زندہ رہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 80 سال، 100 سال، ہم 200 سال آپ کو دیتے ہیں، 200 سال کی آپ کی زندگی رہی، اس کے بعد آپ کو موت ضرور آئے گی، اور یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر کسی کو اچھی طریقے سے علم ہے کہ اسے مرنا ہے۔ 200 سال آپ جی لیں، لیکن اس کے بعد تو مرنا ہی ہے۔ حرام زندگی کا پھر انجام کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی کتنی رہی؟ 200 سال، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے، آپ کے وہ دادا جو چوتھی پشت پہ آپ کو ملتے ہیں، تقریباً 200 سال کا وقفہ ہو جائے گا یا اس سے بھی زیادہ، قبر میں گئے ہوئے اور آپ کی زندگی تک ان کا پورا وقفہ، آپ کی لمبی زندگی رہے تب بھی وہ ختم ہو جائے گی، اور قبر کی جو اندر ہے اس کی وہ حالت قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہے گی۔ نعمت مل رہی ہے تو قیامت تک ملتی رہے گی، دفن کرنے کے بعد سے
قیامت تک کوئی چیز ملتی رہی، قیامت کب قائم ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ 200 سال سے زیادہ انسان کو مشکل 100 سال سے زیادہ نہیں جیتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آپ کو مرنے کے بعد پھر قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کی یہ زندگی جو آپ نے بڑی اچھے انداز میں گزاری ہے، حرام کمائی کر کے سب کچھ حاصل کر کے دنیا کی ساری آشائشیں آپ نے حاصل کر لی، لیکن یہ آشائش زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہی؟ آپ کی عمر گزرنے کے بعد آپ کی اولاد سے فائدہ اٹھائے گی اور آپ اپنے حرام کاموں کے نتیجے میں قبر میں عذاب دے گے۔ قبر کا عذاب معمولی نہیں ہے۔ قبر کے عذاب کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قبر کا عذاب کتنا خطرناک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے کاموں میں سے چھوٹا سا کام اگر آپ کرتے ہیں جس کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں، اگر یہ چھوٹا سا کام، چھوٹی سی معصیت کا کام آپ سے ہوتا ہے تو آپ کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور 2 قبر والوں کے پاس سے، 2 قبریں تھیں ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، کہ یہ 2 قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے جو ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناکی کی وجہ سے بتایا کہ نہیں بلکہ وہ بڑا ہی ہے، یعنی ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 وجہ بتلائی، 2 گناہ بتلائے جن کی وجہ سے قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، یہ 2 گناہ صرف مثال کے طور پہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، نہیں، یہ 2 گناہ صرف مثال کے طور پہ ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بہت بڑے کام کی وجہ سے گناہ نہیں دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں، یہ بڑا ہی کام ہے۔ ایک شخص پیشاب کرتا تھا اور پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کر رہا ہے، چھینٹے پڑے پلٹ کے اس کے بدن، اس کے کپڑے پہ آ رہے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے ٹوائلٹس کیسے ہوتے ہیں، کموڈ کیسا ہوتا ہے، اس سے بہت خاص مسلمانوں کو خیال دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بیٹھ کر اگر پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹے پلٹ کے ان کے بدن پہ نہ آئیں۔ ایک شخص کو صرف اسی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ پیشاب کرنے کے بعد بچتا نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا شخص چغلخواری کی بات کو، چغلخواری کے کام کو انجام دیتا تھا، اس کی بات کو لیا اس تک پہنچایا، اس کی بات کو لیا اس تک پہنچایا، باتوں کو پہنچانے کا، اس کی شکایت اس سے، اس کی شکایت اس سے۔ یہ شخص اس کے تعلق سے کوئی بات کر رہا ہے، اس بات کو لے کر جا کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے تعلق سے 5 شخص یہ بات کر رہا ہے، چغلخوری۔ دوسرا شخص یہی کام انجام کر دیتا تھا۔ ان دونوں شخصوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب کیسا ہوتا ہے؟ قبر کے عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کی جو مثال قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر قبر کے عذاب کو تمہیں سنا دیا جائے تو تمہاری زندگی پلٹ جائے گی، اور انسان اور جنوں کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ سب قبر کے عذاب کو سنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ویسا اوقات اگر قبرستان قریب ہوتی ہے تو اس وقت میں محلے کی بلیاں اور کتے راتوں میں روتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چیختے آواز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، واپس میں رکھتے نہیں ہیں۔
اپنے مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سر اٹھا کر رونے کی طرح آواز نکالتے ہیں. بلیاں ہیں، کتے ہیں جو عام طور پہ محلوں میں ہوتے ہیں. ان کو قبر کے عذاب سنایا جاتا ہے. یہ لوگ قبر کے عذاب کو سنتے ہیں. صرف انسان ایسا ہے، جن ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کو نہیں سنتے، تاکہ ساری مخلوق قبر میں ہونے والے عذاب کو سنتے. اور قبر کے عذاب میں فرشتہ اتنے مضبوط ہتھوڑے سے، اتنے بھاری بھرکم ہتھوڑے سے انسان کو مارتا ہے کہ اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ایسا ایسا ہو جائے. یہ قبر کا عذاب کیوں ملتا ہے؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے. اور یہ ساری چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت، اس زندگی کے اندر کرتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ صرف پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اس میں برابر انسان کو عذاب دیا جائے گا قیامت تک. آپ سوچ لیں کہ اگر ہماری پہلی منزل میں اتنی پریشانیاں ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس دنیا سے گزرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قبر کے عذاب سے بچانے کی ضرورت ہے. قبر کے عذاب سے اگر ہم محفوظ رہیں تو ہمارے لیے نعمتیں ہیں. آخرت میں جائیں گے تو آخرت کا حساب بھی ہمارا اسی انداز سے ہونے والا ہے جس انداز میں ہمارا قبر کا عذاب یا اس کی ہمت ہو. ہمارے اعمال نیک ہوں گے تو ہماری موت سے ہی بشارت شروع ہو جائے گی. ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے موت سے ہی ہمارے لیے تباہی شروع ہو جائے گی. جب تک آنکھ کھلی ہے، سانس چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوش و حواس دیا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. آپ کتنے بھی گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو، کتنا ہی زیادہ آپ نے گناہ کر لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کا کتنا ہی بڑا کام آپ نے کیوں نہ کر لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں رکھا ہے. جب تک آپ کے جاگنے کا عالم نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کی سانس سیدھی چل رہی ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جہاں آپ کی سانسیں الٹی چلنی شروع ہوئی، غرغرے کا عالم ہو گیا، آپ جگنے کے عالم میں ہیں، سکرات الموت کے عالم میں ہیں، دروازہ بند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کے عالم میں نہ ہو جائے، جب تک وہ سکرات الموت کے اندر نہ جائے، جب تک اس کی سانسیں سیدھی چل رہی ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اور اللہ تو غفور رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب توبہ کرتا ہے. وہ رب بہت ہی رحیم ہے، اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں. ایک ہم ہیں کہ ہر پل رب کے گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، ایک ہم ہیں کہ ہر لمحہ گناہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اور رب رحیم کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے عمل کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، پھر بھی رب تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے، اور ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھول بھی دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، اور مصیبتوں میں ڈال کر یہ چاہتا ہے کہ بندہ کم از کم اس کیفیت کے اندر تو رب تعالیٰ کی طرف چلا جائے. پریشان حال ہے تو کم از کم رب کی طرف رجوع ہو جائے.
پریشان حال ہے تو کم سے کم رب سے مانگ لے. بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. وما أصابكم من مصیبت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جتنی بھی پریشانیاں تمہیں پیش آتی ہیں وہ سب تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ. اور رب تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. اگر ایک ایک گناہ پہ ہماری پکڑ کرنے لگے تو ہمارا انجام کیا ہوگا, ہمارا حشر کیا ہوگا, ہم سوچ نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہو جاتا ہے, جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص میرے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو خود نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. رب تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اپنی معصیت کے ارادے کو جانتا ہے, پھر بھی توبہ کا دروازہ کھول دیا. رب تعالیٰ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ میرے وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے, اپنے آپ پہ بہت زیادہ اسراف کیا ہے, گناہوں میں ڈوب گئے ہیں, میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ رب تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا, میں نے جتنے گناہ کیے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ رب تعالیٰ مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے, میں نے جتنے زیادہ گناہ کیے ہیں. کبھی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تبارک تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بس ضرورت کتنی ہے کہ ہم اپنے اندر ندامت پیدا کریں, گناہوں پہ شرمندہ ہوں, گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں. جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں ان گناہوں سے فوراً ہم باہر آئیں, رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, رب تعالیٰ سے مانگیں, گناہوں کی غفلت طلب کریں, اور پھر دیکھیں آپ کی وہ گناہ جو آپ نے سالہ سال سے کیے, ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بالکل مٹا دے گا, ختم کر دے گا. اور صرف ختم نہیں کرتا ہے, آپ رب کی طرف آئے ہوئے ہیں تو رب تو رحیم ہے, رحیم ہونے کے ساتھ رزاق بھی ہے, دینے والا بھی ہے. وہ آپ کو صرف معافی نہیں کرے گا بلکہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے خوش ہو کر آپ کو جنت دے گا, آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. صرف تقوی اختیار کیجیے, اللہ کی اطاعت کیجیے, اللہ کے معصیت سے دور رہیے, یہی تقوی ہے. اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. آپ کو راستہ نہیں ملتا ہے, اللہ راستہ دیتا ہے. وہی راستہ بنانے والا ہے, وہی آپ کو راستہ دکھانے والا ہے. اور رزق کی جو پریشانی آپ سوچ رہے ہیں حرام کی وجہ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو رزق دے گا کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کے گمان میں نہیں ہوگا, اس کے تصور میں نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرا رزق آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور حلال رزق تلاش کرو, اور رزق میں تاخیر تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم آرام چیزوں سے, آرام جگہوں سے اپنے رزق کو تلاش کرنا. رزق لکھا ہوا ہے, حرام سے آپ دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حلال سے دے گا, حلال سے آپ دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حرام میں رکھے گا. لیکن رزق آپ کو لکھا ہوا ہے, آپ کو رزق ملے گا. اگر اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو حلال سے ملے گا, اور اگر دنیا داری میں جائیں گے, اللہ کے تقوی سے دور ہوں گے تو آپ حرام میں رکھ جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حلال سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں, مال کے تعلق سے, زندگی گزارنے کے تعلق سے, اللہ کے حقوق کے تعلق سے, اللہ کے بندوں کے حقوق کے تعلق سے, پڑوسیوں کے تعلق سے, مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے, غیر مسلموں کے حقوق کے تعلق سے,
اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو بھی حکم دیا ہے اس حکم کو ہم جانیں، اس پر عمل کریں، جس سے ہمیں منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ ہمارا انجام بہتر ہو اور ہم برے انجام سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حلال رزق میں کشادگی عطا فرمائے، حرام رزق سے ہمیں بچائے، اور ہمارے وہ بھائی جو حرام رزق کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان سے نکال کر حلال راستے پہ ڈال دے، ان کے اندر تقویٰ ڈال دے، ان کے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں سے جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو دور کرے، ہمیں سے جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رحيم.